قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ دوسری کلاس منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ جیسا کہ کل بتلایا گیا تھا کہ ہفتے میں 5 گھنٹیاں رہے گی۔ پہلے 2 دن عقیدے کے پیریڈز رہیں گے، پھر اس کے بعد اگلے 2 دن فقہ پڑھائی جائے گی، پھر 1 دن حفظ السور صورتیں یاد کی جائیں گی۔ یہ پہلی گھنٹی کا شیڈیول ہے، یہ اس کی ترتیب ہے۔ عقیدے کی کل پہلی کلاس تمہیدی طور پر لی گئی تھی، جس کے اندر مختصر طور پر عقیدے کی اہمیت پر نظر ڈالی گئی۔ وقت کے کل ہو جانے کی وجہ سے باتیں مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کی گئیں، بہت زیادہ اختصار سے کام لیا گیا تھا۔ آج کے بھی حالات کچھ عجیب ہیں۔ حیدرآباد شہر کی ناگہانی کیفیتوں اور آفتوں سے گزر رہا ہے، اس سے آپ سب واقف ہیں۔ صبح سے کافی نوجوان پریشان حال انسانیت کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، وہی تھکان جسم پر اثر انداز بھی ہے۔ تمام لوگوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث یاد رہنی ضروری ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ۔ طویل روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمانوں کے بوجھوں میں سے کسی بوجھ کو کم کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے آخرت کے بوجھ کو کم کر دے گا۔ جو کوئی دنیا میں کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جو کوئی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں اس انسان کی پردہ پوشی کرے گا۔ آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک اس کا بندہ اس کے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو میری آپ تمام تک یہ اپیل ہے کہ تمام مسلمانوں کے حق میں دعائے خیر کریں۔ وہ بڑے پریشان ہیں، کافیوں کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں، بچے ماؤں سے الگ ہو چکے ہیں، کسی کے گھر سے کچھ لوگ فوت ہو چکے ہیں۔ تمام باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ان نازک حالات میں الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہمیں اپنا ہتھیار استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہمارے حق میں عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ پچھلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرمائی۔ کچھ لوگوں پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی، کچھ لوگوں کو چیخ نے آ کر پکڑ لیا، کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا گیا، اور کچھ کو پانی میں ڈبو کر مار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بارش کو ہمارے حق میں عذاب نہ بنائے۔ ہمیں دعائیں کرتی رہنی چاہیے۔
اور جس قدر بھی ہو سکے ان مسلمانوں کا تعاون کرنے کی پوری کوشش کریں۔ الغرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ صبح سے کافی تھکان ہمارے جسموں پر اثر انداز ہیں۔ آج کی جو کلاس ہوگی حسب استطاعت ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ عقیدے کے متعلق کل میں نے تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں تاکہ ایک ہمارا ذہن بنے کہ یہ موضوع کیا ہے۔ عقیدے کی اہمیت بھی بتلائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اسی پر جزا و سزا کا معاملہ کیا کرتا ہے، اور کچھ 4 پوائنٹ ہم اس سلسلے میں دیکھتے ہیں اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروعات میں عقیدے کی اصلاح کو ہی اپنی محنت کا محور بنایا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شروعات کی جو دعوت تھی، یا یہ کہیں کہ مکہ کی 13 سالہ جو زندگی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 13 سالہ ایام میں عقیدے پر کام کرتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدے پر کافی محنتیں ہوئیں، کیونکہ یہ بنیاد ہے، اسی بنیاد پر آگے چل کر عمارت قائم ہونی تھی۔ اسی طرح اگر ہم قرآن مجید کے جو مضامین ہیں اس کے اندر اگر ہم عناوین کے تحت آیتوں کو بانٹ دیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زیادہ تر مضامین عقائد ہی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ وہ لوگوں کے عقائد کو درست کرتے ہیں، ان کے عقائد کی جو کمیاں ہیں اسے دور کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اکثر مضامین عقائد پر منحصر ہیں۔ اسی طرح جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ قبر کی جو زندگی ہے اس کی شروعات عقیدے ہی سے ہوتی ہے، اور ہماری جو عقیدے کی کتاب رکھی گئی ہے کچھ ہی دیر میں اس پر گفتگو ہم کریں گے کہ وہ بھی قبر کے ان 3 سوالات اور اس کی وضاحت پر مبنی ہے۔ تو جو بندہ ان تینوں سوالات میں کامیاب ہو جائے، صحیح جواب دے پائے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو کامیاب لوگوں میں لکھ دیتا ہے، اس کا حساب کتاب بہتر لوگوں میں ہوتا ہے، جنتی بچھونا اس کے قبر میں ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس، اس کے برخلاف جو آدمی عقیدے کے ان تینوں سوالات میں ناکام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے، قبر میں جہنم کا بچھونا ہوتا ہے۔ الہ العالمین تو ہمیں قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما، قبر کے سوالات ہم پر آسان کر دے۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے عقیدے کی اہمیت، وہ اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ آخرت کی زندگی یہ عقیدے ہی پر منحصر ہے۔ قیامت کے جو سوالات ہوں گے، قیامت کے جو کچھ معاملات ہوں گے وہ عقیدے کی بنیاد پر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ایسے موحد آدمی کے کچھ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے جو عقیدے سے ہٹ کر ہوں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی ہرگز شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، شرک کے علاوہ جو کچھ گناہ ہوگا اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ تو قیامت کی زندگی بھی عقیدے ہی پر منحصر ہے۔ اگر آدمی کا عقیدہ درست ہو، اعمال میں کچھ کمی ہو، تو ایسے آدمی کا جنت میں داخل ہونا یقینی ہے، گرچہ اول واہلا یعنی پہلے پہل نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ سزا اور جزا کے بعد اسے جنت میں داخل کر دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے پہل اول وہلہ میں اسے جنت میں داخل کر دے۔ یہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب آدمی کا عقیدہ درست ہو، اور اگر اس کے عقیدے میں کچھ کمی ہو، کھوٹ ہو، اس کے عقیدے کو زنگ لگا ہوا ہو، تو گرچہ اس انسان کے پاس پہاڑ جتنا عمل کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ایسے اعمال کو ان کے منہ پہ مار دے گا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ قرآن کہتا ہے
قیامت کے دن بہت ساری پریشانیاں ایسی آئے گی جو عمل کر کر کے تھک چکی ہوں گی، لوگوں کے چہرے تھک چکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود تصلی نارا حامیہ، وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ عقیدے کا مسئلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے پاس عقیدے کی جو کتاب رکھی گئی ہے وہ یہ کتاب ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے ساروں کے پاس یہ کتاب موجود ہوگی، یا تو ہارڈ کاپی کی شکل میں یا پھر PDF کی شکل میں۔ یہ کتاب ہے عقیدہ، دین کے اصول اور مراتب، حصہ اول، پہلا حصہ، فرسٹ والیوم۔ اس کی ترتیب دینے والے ہیں ابو انس حافظ عبد الحفیظ عمری مدنی حفظہ اللہ۔ یہ جس کی نگرانی میں لکھی گئی ہیں وہ دو شخصیات ہیں۔ پہلی شخصیت دکتور فا عبد الرحیم، دوسری شخصیت دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آپ کی کافی خدمات رہی ہیں۔ تعلیم کے شروع ہونے سے پہلے آپ ایک نو مسلم خاندان سے اپنا تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دیا۔ پہلے آپ بانکے رام ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ نے بانکے رام سے ضیاء الرحمن بنا دیا، اور آپ سے اس جہاں کے بہت سارے کونے منور ہو گئے۔ اللہ نے سنت کی روشنی کو آپ کے ذریعے سے اس جہاں کے بہت سارے کونوں تک پہنچا دیا۔ جس طرح آپ نے حدیث کی خدمت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اس کتاب کی نظر ثانی کرنے والے فضیلت الشیخ طاہا سعید عمری مدنی حفظہ اللہ ہیں، اور اسی طرح دکتور RK نور محمد عمری مدنی حفظہ اللہ ہے۔ ہم اس کتاب کے شروع ہونے سے پہلے ذرا اس کے مقدمے پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس کا مقدمہ صفحہ نمبر 3 پر ہے۔ یہ مقدمہ ہمارے نصاب سے باہر ہے، یہ ہمارے سلیبس میں داخل نہیں ہے، باوجود اس کے ہم ایک دفعہ اس کتاب کے مقدمے کو پڑھ لیں گے تاکہ بہت ساری باتیں اور بہت سارے اشکالات جو آگے چل کر ہمارے ذہن میں آنے والے ہیں وہ یہیں سے دور ہو جائیں گے، اور اس کتاب کی ترتیب ہمارے علم میں آ جائے گی۔ آپ مقدمے کی 5ویں لائن میں آ جائیں۔ مصنف کہتے ہیں اس کتاب میں عام فہم اور آسان اسلوب و عبارت میں دین کے 3 اہم اصول، یعنی نمبر 1 رب کی معرفت، نمبر 2 نبی کی معرفت، نمبر 3 دین کی معرفت سے متعلق قرآن و حدیث سے مدلل معلومات جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی ترتیب میں مندرجہ ذیل امور کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ نمبر 1 ہر درس کو ایک مستقل عنوان سے معنون کیا جائے۔ نمبر 2 ہر درس کے تحت مناسب سوالات دیے گئے ہیں جن سے طالبہ اور معلم یا معلمہ ہر دونوں کو درس سمجھنے اور سمجھانے میں مدد مل سکے۔ نمبر 3 تمام احادیث اور قرآنی آیات کی تخریج کر دی گئی ہے، یعنی ان کے حوالے دے دیے گئے ہیں۔ نیز صحیح احادیث سے استدلال کا پورا اہتمام کیا گیا ہے۔ نمبر 4 تصحیح احادیث میں محدث عصر امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ نمبر 5 جا بجا رہنمائے معلم کے نام سے معلم یا معلمہ کے لیے توجیحات اور مراجع کی طرف رہنمائی کی گئی ہے
تاکہ درس کی تشریح احسن طریقے سے ہو سکے۔ یہ اس کتاب سے متعلق عام باتیں تھیں، اور اس کے مقدمے میں باقی جو باتیں ہیں وہ استاذ یعنی معلم اور معلمہ سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر آ جائیں۔ یہاں پر مصنف نے ایک عنوان باندھا، دین کے اصول، سبق نمبر 1۔ آپ کہتے ہیں سبق نمبر 1، دین کے اصول۔ دین کے اصول 3 ہیں۔ نمبر 1، رب کی معرفت۔ نمبر 2، نبی کی معرفت۔ نمبر 3، دین کی معرفت۔ ہر انسان کو ان اصولوں کا جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار انہی 3 اصولوں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 3 بار یہ دعا پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے ضرور خوش کرے گا۔ دعا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس روایت کو امام احمد، امام ابو داود نے اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ یہ روایت حسن درجے کی ہے، یعنی اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، یہ قابل حجت ہے۔ اس کا ترجمہ، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ ان اصولوں کو جاننے اور ان پر عمل کرنے سے دنیا میں ہدایت، قبر میں عذاب سے نجات، اور قیامت میں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ یہ سبق نمبر 1 کا پہلا صفحہ تھا، یہ کہیں کہ سبق نمبر 1 میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اب رہے اس سبق کے سوالات، تو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم وہاں بڑھتے ہیں اور اس کی کچھ وضاحتیں بھی آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر 2 ملکے ہوتے ہیں، اس کے اندر 2 کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، ملکہ استحصال، کہ حاصل کرنے کا ملکہ، وہ یا تو آدمی سن کے حاصل کرتا ہے، یا پھر دیکھ کے کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، یا چھو کے حاصل کرتا ہے۔ الغرض جو حواس خمسہ ہے، اس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، چیزوں کے متعلق وہ جانتا ہے۔ اور دوسرا ہے ملکہ استظہار، ظاہر کرنے کا ملکہ۔ آپ کے اندر جو کچھ علم ہے، آپ اسے لوگوں تک کیسے پہنچاؤ گے؟ آپ اپنا معافذ ضمیر کیسے ادا کرو گے؟ تو اللہ کے فضل و احسان سے ہمارے پاس ملکہ استحصال تو ہے، ہم حاصل کرنے کا تو کام کر رہے ہیں، دروس سن رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ برکت والا معاملہ کرے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ملکہ استظہار کا بھی ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو اس سے کئی ایک فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ زبان صاف ہوتی ہے، ہماری غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے، اور اگر کوئی پڑھنے میں کمزور ہے تو اس کی ریڈنگ اور اس کے قرات بھی تیز ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے میرے پاس ایک لسٹ آئی ہوئی ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ کئی ایک مرد حضرات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ان میں سے کوئی ایک آج کے ہمارے پہلے درس کی ریڈنگ کرے۔ میں نام لیتا ہوں، اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں تو وہ آواز دیں
اور اس کتاب کی ریڈنگ کرنے کی کوشش کریں۔ محمد ذکی احمد، کیا محمد ذکی احمد ہمارے ساتھ ہیں؟ ذکی احمد صاحب، کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ کوئی دوسرے؟ عامر صاحب کیا ہمارے ساتھ ہیں؟ عبدالعزیز، کیا آپ کے پاس کتاب موجود ہے؟ کیا آپ آج کے اس درس کی ریڈنگ کر سکتے ہو؟ عبدالعزیز، اگر کر سکتے ہیں تو بہت اچھا، دوسرے لوگوں کو بھی ہمت ملے گی اور جو کچھ غلطیاں ہمارے اندر ہیں اس کی اصلاح بھی ہوتی جائے گی۔ شاید کچھ لوگ مصروف ہیں، ہمارے ساتھ نہیں جڑ پائے، یا ہو سکتا ہے کہ شروعات کے ایام ہیں، تھوڑی سی شرم ان کے اندر ہو۔ کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی آگے چل کے ہمارے اندر یہ ملکات پیدا کر دے گا۔ الغرض، آج ہم نے مختصر طور پر عقیدے کی کلاس لی، انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس درس کو تھوڑا سا طویل کریں گے اور اس کی کچھ وضاحتیں ہوں گی۔ اب یہیں سے ہم ہماری دوسری کتاب اور ہمارے دوسری گھنٹی میں داخل ہوتے ہیں، دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بها، جو کہ دکتور فاہ عبد الرحیم کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ الدرس الاول، پہلا درس، ھذا، یہ، ھذا کو اس میں اشارہ قریب کہا جاتا ہے۔ اگر قریب کی کسی چیز کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ، تو اس کے لیے عربی میں لفظ ھذا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کے شروع ہونے سے پہلے میں ایک دو اہم باتوں کی طرف آپ کی رہنمائی کر دوں۔ وہ باتیں یہ ہے کہ نمبر ایک، آپ کے پاس اس کے لیے ایک الگ نوٹ بک ہونی چاہیے۔ پہلے تو ہم اس کے اندر آنے والے الفاظ معانی کو لکھتے جائیں گے تاکہ وکیبلری ہمارے پاس جمع ہو جائے، اور جب تک وکیبلری نہ ہو ہم اچھی طرح گفتگو نہیں کر سکتے، ہماری زبان اچھی نہیں ہو سکتی۔ تو انشاءاللہ پہلے تو الفاظ و معانی کے لیے ہم ایک نوٹ بک رکھیں گے، اور اگر کسی کی نوٹ بک بڑی ہو تو ہم اسی کے ساتھ ساتھ آگے چل کر اس کے دروس کی تمارین بھی کرتے جائیں گے، یعنی اس کے کچھ سوالات ہوتے ہیں، اسی طرح ترجمہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم اپنی نوٹ بک میں تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا درس کل میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر سرسری انداز سے قرات کیا تھا، آج پھر سے ہم اس درس کو پڑھتے ہیں۔ تمام لوگ دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بہا پہلی جلد جس کسی کے پاس موجود ہو وہ کھول لے۔ الدرس الاول، پہلا درس، ھذا، یہ، ھذا، یہ، اور اس کے نیچے کچھ تصاویر دی گئی ہیں ابتدائی طلبہ کے لیے تاکہ وہ کچھ سمجھ سکیں۔ ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا مفتاح، یہ کنجی ہے۔ ھذا مکتب، یہ ٹیبل ہے۔ ھذا سریر، یہ پلنگ ہے۔ ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔
تو دیکھیں آپ، آج کے اس درس میں 9 اسما کا انتخاب کیا گیا، 9 چیزوں کے عربی نام بتائے گئے، اور اگر یہ قریب میں ہو تو اسے کس طرح کہا جائے گا، اسے کس طرح اپنے بول چال میں استعمال کیا جائے گا، اس کا بھی طریقہ اس میں بتایا گیا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم ان 9 اسما کو اپنے اپنے کاپیوں میں لکھیں گے اور اس کے معنی بھی لکھیں گے، اور اس کی جمع یعنی پلورل بھی اس کا ہم اپنے پاس لکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ الفاظ معنی کی وکیبلری پہلے ہی دن سے ہمارے پاس جمع ہو جائے، اور اس چیز کو کوئی معمولی نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ تصاویر دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ یہ تو آسان آسان الفاظ ہیں، یہ سب پتہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شروعات میں کچھ ہمیں آسان لگے، لیکن آگے چل کر اس کی جمع وغیرہ میں آدمی بسا اوقات لڑکھڑا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو شروعات ہی سے جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم اسے منظم طور پر لکھنے کی کوشش کریں گے، اور جتنا ہو سکے جتنی باتیں معلوم ہوتے رہیں ہم اسے اپنی کاپی میں نوٹ بک میں لکھ لیں گے، کیونکہ علم کے متعلق کہا جاتا ہے العلم صید و کتابتہ قید۔ علم ایک شکاری جانور ہے، وہ بھاگتا پھرتا ہے، اگر آپ اسے روکنا چاہتے ہیں تو اس کا پنجرہ کتابت ہے۔ العلم صید و کتابتہ قید، علم ایک شکاری جانور ہے اور اسے کتابت کے ذریعے سے آدمی قید کر سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو اکثر بارہا پڑھی جاتی ہے، آپ کہتے تھے، بخاری میں بھی اسے ذکر کیا گیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سب سے زیادہ میں جاننے والا ہوں، سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں وَهُوَ كَانَ يَكْتُبُ وَأَنَا لَا أَكْتُبُ۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے اور میں احادیث کو لکھا نہیں کیا کرتا تھا۔ تو احادیث کو لکھنے سے یعنی الغرض علم کو لکھتے رہنے سے علم جمع ہوتے رہتا ہے، اور اگر سن کر چھوڑ دیا جائے تو وہ ایسے ہی آزاد جانور کی طرح، ایک شکاری پرندے یا جانور کی طرح اڑتا اور بھاگتا ہوا ہمارے ذہنوں سے نکل جائے گا۔ میں چاہوں گا کہ جو ہمارے مرد حضرات ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری اس کلاس کو سن رہے ہیں، اس میں سے کوئی ایک سامنے آئے اور وہ آج کے ہمارے اس درس کو ایک مرتبہ پڑھیں، تاکہ ان کی زبان صاف ہو جائے، ملک استظہار مضبوط ہو جائے، اور دوسرے لوگوں کو ہمت ہو جائے، اور 1 سے 2 4 مرتبہ سننے سے الفاظ معانی بھی یاد ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ان مرد حضرات میں سے کوئی ہے جو ایک مرتبہ اس درس کی تلاوت کر سکتا ہے؟ یہاں پہ مجھے کچھ نام مرد حضرات کے نظر آ رہے ہیں، عامر صاحب اور شہیر ہارون صاحب، اور اسی طرح شفیع برہان۔ تو ان لوگوں میں سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بہت بہتر رہے گا۔ کوئی ہے جو ایک مرتبہ اس درس کو پڑھے؟ کوئی نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید محمد قاسم، جی شیخ جی۔ اللہ جزائے خیر دے۔ آپ کے پاس دروس اللغہ العربیہ ہے؟ جی الحمدللہ شیخ سامع سے۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کیا آپ تلاوت کر ایک مرتبہ اس کی قرات کریں گے؟ جی شیخ میں کوشش کرتا ہوں۔ اللہ جزائے خیر دے، کوشش کریں۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ یہاں اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں۔ جی شیخ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ پڑھیے آپ۔ بسم اللہ۔ ھذا بیت، جی، ھذا مسجد،
ایک مرتبہ ترجمے کی بھی کوشش کریں آپ. یہ گھر ہے. جی ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. بہت اچھا. ھذا باب، یہ دروازہ ہے. جی ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. جی ھذا قلم، یہ قلم ہے. جی ھذا مفتاح، جی یہ چابی ہے. جی ھذا مکتب، جی یہ ٹیبل ہے. جی ھذا سریر، جی یہ پلنگ ہے. جی ھذا کرسی، یہ کرسی ہے. بہت اچھا. اس سلسلے میں ایک چیز کی میں آپ کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عربی میں آگے جانے کے بعد الفاظ زال، زا اور ضاد، یہ بول چال میں جب ہم ایک سینٹنس میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا صرف تلفظ ہی ان الفاظ کو ایک دوسرے سے الگ الگ کرتا ہے. تو جب آپ ہاذا پڑھیں گے تو اسے زا نہیں پڑھیں گے، بلکہ کوشش کریں کہ اسے را، تھوڑا سا دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان لانے کی کوشش کریں، کیونکہ آگے چل کر آپ کا تلفظ ہی آپ کے معنی کو لوگوں کے سامنے بسا اوقات ادا کرے گا. جی شیخ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین شیخ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر، احسن اللہ الیک. کوئی اور ہمارے بھائی جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ عامر صاحب، میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ بھی اس درس کو پڑھیں. نور خان صاحب، اگر آپ درس سن رہے ہیں تو ایک مرتبہ اس درس کی قرات کر لیں تاکہ اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہ کچھ معنی بیٹھ جائیں اور ان کی اصلاح ہوتی رہے. السلام علیکم. شیخ میں اب بھی جوائنٹ ہوا. اچھا، اللہ خیر کرے. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ سے پھر کل ملاقات کرتے ہیں قرات کے سلسلے میں. انشاءاللہ. اور کوئی ہے؟ شہیر صاحب یا پھر شفیع برہان صاحب، ان دو میں سے کوئی ہے؟ اللہ خیر کرے. جیسا کہ اس درس کے شروعات ہی سے میں نے کہا تھا کہ آج بہت زیادہ تھکان ہمیں گھیری ہوئی ہے، صبح سے ٹیم کام کر رہی ہے. اس وجہ سے اگر آپ لوگ اجازت دیں تو آج کی ہماری کلاس کو یہیں پہ روکتے ہیں. انشاءاللہ کل سے ہم اپنی جتنا وقت ہے کلاس کا وہ پورا لینے کی کوشش کریں گے. اجازت ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.